یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس دوسرا راستہ ہے کہ اللہ نے جتنی صلاحیتیں اسے دی ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا دیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کے مسائل کو حل کرتا رہے۔ اللہ نے عہدہ دیا ہے تو عہدے کے ذریعے لوگوں کی مشکلات کو حل کرے اور اس حد تک اپنے آپ کو اس میں کھپا دے کہ کوئی ناواقف مرد و عورت نہیں جانتا کہ اس کا نفع کیا ہے، اور اس کے عہدے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کا نفع جانتا ہے تو اسے آگاہ کرے اور نفع پہنچائے۔ بیوہ عورت ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کے شوہر کی پینشن کیا ہے، اور اگر وہ فلاں کاغذات بھیج دے تو حکومت میں اس کا حصہ زیادہ بنتا ہے، اور یہ جب اس کیس کو دیکھتا ہے تو بجائے اس کے کہ کہے اس نے لینے ہیں، حکومت نے دینے ہیں، مجھے کیا دخل دینا ہے، یہ اس اللہ کی بندگی کی مدد کرتا ہے، خط لکھتا ہے، فون کرتا ہے، پیغام بھیجتا ہے کہ آپ کے اتنے حقوق ابھی حکومت کے ذمے ہیں، آپ تشریف لائیں، یہ چیزیں مجھے دیں تو میں آپ کی پینشن کے مزید کاغذات بنا دوں۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا کام کیا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہے، اتنا زیادہ خدا کو یہ مشغلہ، یہ چیزیں پسند ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی جو روزہ رکھتا ہے نفل اور رات بھر نوافل پڑھ کے اللہ کی خدمت کرتا ہے، اور دوسرا آدمی جو لوگوں کے کاموں میں اور بیواؤں کے کاموں میں اور یتیموں کی سرپرستی، ان دونوں طبقات کا نام لیا کہ یتیم بچوں کا خیال کرنا اور بیوہ عورتوں کے کاموں کا خیال کرنا، آپ نے فرمایا جو شخص یہ کرتا ہے، یہ اور وہ عبادت گزار اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں۔ اس لیے خلق خدا کی خدمت کرے اور اللہ کی مخلوق کے کام آئے، لوگوں کے لیے راستے بنانا، راستوں سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ کوشش کرے کہ خلق خدا کو کچھ کہے بغیر اللہ کی مخلوق کے لیے راحت اور آرام کے کام کرتا رہے۔ اس کا اثر کیا پڑے گا آخرت میں؟ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جہنمیوں کی لائن میں کھڑا ہوگا اور اس کے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا معاذ اللہ، اور اہل جنت اس کے قریب سے گزریں گے تو ان اہل جنت میں سے ایک شخص کو وہ پہچانے گا اور کہے گا کہ آپ فلاں محلے میں نہیں رہتے تھے، فلاں ملک، گلی، وہ کہے گا میں وہیں رہتا تھا۔ وہ کہے گا کہ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ ہماری گلی سے گزر رہے تھے اور آپ کو پانی پینا تھا ایک گلاس، آپ کو پیاس لگی تھی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے وضو کرنا تھا اور پانی نہیں مل رہا تھا، تو میں نے اپنے گھر سے آپ کو پانی دے دیا تھا، میری وہ نیکی آپ کے ذمے ہے، آج سے بڑھ کے کوئی شخص محتاج نہیں ہے میرے سے زیادہ، آپ میری سفارش اللہ کے ہاں کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں، بنیادی طور پر ان تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں جس میں
ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بڑی تسلی اور آسرا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت نہیں، اس درجے تک تو سب ہیں، حتیٰ کہ امتی بھی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو شفاعت فرمائیں گے وہ اتنی بڑی شفاعت ہوگی کہ پوری انسانیت کے لیے، حتیٰ کہ مشرکین کو جو جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا اس تک میں کمی آ جائے گی۔ اس ہستی کا وہ مقام اور اس ہستی کا اللہ کے ہاں یہ درجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَادَوْا مُوسَىٰ، اور میری قوم والو آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس طرح تکالیف نہ دو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے تکالیف دی تھی۔ اور پھر اللہ نے ان کی منقبت میں فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اپنے پروردگار کے ہاں بڑے وجیح تھے، بہت عزت والے تھے، وجاہت والے تھے۔ بالکل ایسے ہی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ تو کافروں تک کو نفع اس کا ہوگا۔ اب اس کا انکار کرنا اللہ نہ کرے کہ جو کرتے ہیں کہ وہ شفاعت سے ہی محروم نہ ہو جائے۔ خدا انہیں بھی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بڑا حصہ عنایت فرمائے۔ وہ لے جائے گا اس سے اور کہے گا اے پروردگار یہ آدمی مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جنتی، اور جس کی سفارش تو کر دے وہ بھی جنتی، لے جاؤ اس سے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام بظاہر جو خلق خدا کے ہیں یہ ہم سب کے ذمے بنتے ہیں۔ حکومتیں کوئی خیال نہیں کرتی پانی پبلک کہاں سے پیے گی، لوگوں کے لیے پاکیزہ پانی کہاں سے مہیا، وغیرہ وغیرہ، اس تفصیل میں کیا جانا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اپنے گھر پہ کوئی اہتمام کر لیتا ہے، ایک نلکا باہر لگا دیتا ہے، اور 10 چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں عورتیں اور بچے نہیں کر سکتے۔ ان کاموں میں لوگوں کی مدد کرنا اور محتاج لوگوں کے کام آنا اور لوگوں کو یہ ترغیب دلانا کہ کھانا کھلایا کرو، خود سے کھانا کھلانا، دعوت کرنا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں، جہنم کس وجہ سے بھیجے جائیں گے، اس میں سے ایک چیز خدا نے کہی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ ایسا نالائق ہے کہ لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا کہ غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس لیے امیر آدمی کو، صاحب حیثیت آدمی کو یہ ترغیب دینا کہ یار کبھی دعوت کر دیں، دوستوں کو بلا لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں 2-2.5 سیر کھانا اپنے دوستوں کو بلا کر کھلا دوں، یہ مجھے زیادہ ثواب اور اچھا ہے بنسبت اس کے کہ میں ایک غلام کو آزاد کر دوں۔ اللہ کی معرفت کے لیے یہ دوسرا ذریعہ ہے خدمت۔